اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما اور رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات ہے جی، مکی سورت ہے، 33 نمبر ہے اس کا، یعنی کہ یہ شروع کی سورتوں میں سے ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب توقیفی میں اس کا 77 نمبر ہے، 77۔ آخرت کے تذکرے پر ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، واو حرف قسم ہے، مرسلات بھیجی ہوئی، رسالہ سے ہے، رسول کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، رسائل کا پڑھتے ہیں، رسالہ پڑھتے ہیں، اسی سے مرسلات ہے، بھیجی گئی۔ عرفا عین رافع، عرفہ سے ہے، جانی پہچانی، ہم اس کا معنی کرتے ہیں معروف سے۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، لگاتار، تو جو چیز مسلسل چلی آ رہی ہو اسی کو آپ پہچانتے ہیں نا، جو اکثر ملے اسی کو پہچانتے ہیں۔ تو جو نیکیاں، جو اچھائیاں شروع سے اچھی مانی گئی ہیں انہی کو معروف کہتے ہیں۔ تو مسلسل، لگاتار، اس کا لغوی معنی ہے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلتی ہیں، ہوا رکتی تو کبھی بھی نہیں ہے نا، تبھی تو ہم سانس لے سکتے ہیں۔ تو ہواؤں کی قسم ہے جو مسلسل چلتی ہیں، جو پے در پے چلتی ہیں، ایک کے بعد ایک جھونکا آتا ہے، جس طرح پانی کی ایک کے بعد ایک لہر ہے، اسی طرح ہوا کا ایک کے بعد ایک جھونکا ہے۔ فالعاصفات عصفا، عین صاد فا، عصف، طوفانی ہوا کو کہتے ہیں۔ صحراؤں میں ایسی تیز ہوا چلنا جس کی وجہ سے ٹیلے جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں، یعنی کہ طوفانی ہواؤں کی، جھکڑ جس کو آپ کہتے ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی جو پھیلا دیتی ہیں۔ والناشراتی، نشر کر دینے والی ہوائیں جو پھیلا دیتی ہیں، یعنی کہ جب آندھی کی شکل ہوتی ہے، ہواؤں میں تیزی زیادہ ہوتی ہے، تو کبھی آندھی آئے تو کیسا سب کچھ جو باہر ہوتا ہے آندھی کی زد میں آ کر بکھر جاتا ہے نا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ریت اور مٹی کی ایک تہ بچھا جاتی ہے آندھی، جسے پھر بعد میں صاف کرنا پڑتا ہے۔ فالفارقات فرقا، اور ان ہواؤں کی جو جدا کر ڈالتی ہے۔ اس قدر شدید ہواؤں کا تیز ہونا کہ وہ چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں، انہیں ہم بھگولے کہتے ہیں۔ گرد باد بھی کہا جاتا ہے، ٹوسٹرز جو ہیں، ہوتی تو وہ ہوا ہی ہے نا، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ چیزوں کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے کہیں سے کہیں، اور کئی کئی کلومیٹرز آگے جا کر وہ ڈمپ کرتے ہیں چیزوں کو۔ فالملقیات ذکرا، اور وہ جو ذکر یاد دلانے والی ہیں، جو ڈال دیتی ہیں ذکر کو، یعنی ہواؤں کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور لوگ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو ذکر کی طرف پلٹا دیتی ہیں ہوا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ہوا جی، اور ہوا باعث رحمت ہے، زندگی کا سبب ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہو تو سرکشوں کے لیے یہی ہوا سزا بھی بنتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میری نشانیاں جو زمین پر تمہیں دکھائی دیتی ہیں، ان میں ایک نشانی ہوائیں ہیں، تو میں اس نشانی کی قسم کھاتا ہوں تاکہ تم غور کرو۔ کسی بھی چیز کی طرف جب توجہ دلائی جاتی ہے تو اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہواؤں ہی کا سلسلہ دیکھ لو، یہی ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور یہی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ عذرن، بطور عذر، او نذرن، یا بطور ڈراوا، چاہے تم نے عذر کے طور پر قبول کرو اس بات کو، اور چاہے ایک وارننگ کے طور پر قبول کرو۔ یعنی ہواؤں کے اس نظام ہی پر غور کر لو کہ جو رب
اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس نے ہوا کا اتنا عظیم نظام بنایا ہے، اس سے ہمارے لیے زندگی کا سانس لینے کا سبب بنایا ہے، اور اسی ہوا سے اللہ جب چاہے ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہواؤں کا سسٹم کتنا عظیم ہے نا، کہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ہیوی ہوتی ہے، اور گرم ہوا جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ تو ہوا جب گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر اٹھتی ہے تیزی سے، اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے آگے آتی ہے۔ اسی کی وجہ سے گرمیوں کی شاموں میں جھکڑ چلتے ہیں اور موسم بہتر ہو جاتا ہے۔ دن انتہائی گرم ہوتے ہیں، شامیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فضل میں سے فضل ہے۔ ہواؤں کی وجہ سے بادل چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے ہماری آواز ایک دوسرے تک پہنچتی ہے۔ ہوا کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں۔ ہوا ہی ہمیں اور ساری مخلوقات کو ان کی ضروریات کی گیسز اور چیزیں پہنچاتی ہے۔ سارا جو موومنٹ ہے وہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں تو یہی ہوائیں جو ہیں تباہی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نشانی ہے، تمہیں چاہیے اس پر غور کرو۔ اب چاہے بطور عذر کرو۔ عذر کیا ہے؟ عذر سبب ہوتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، تو اس کو اپنے لیے عذر بناؤ کہ جس رب نے اتنی عظیم تخلیقات کی ہیں، اس رب کا سامنا مجھے ایک دن کرنا ہے، اور میں تو اللہ کی شان و عظمت کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان چیزوں سے دور کر رہا ہوں، مجھے اس کو جواب دیں۔ اور چاہے تم اسے اپنے لیے ڈوزر بناؤ، یعنی کہ وارننگ، کہ جو رب دنیا میں ایسی سزا دے سکتا ہے، قیامت میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ نشانی ہے، اور نشانیاں ہوتی ہیں یاد دہانی کے لیے۔ تو یاد کرو کہ ایک دن تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ انما بے شک تو وعدونا، تم وعدہ کیے جاتے ہو، لواقع وقوع پذیر ہونے والی چیز کا۔ بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی، کہانی نہیں سنائی جا رہی۔ قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ اپنی عظمت کی ایک نشانی کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔ فَإِذَا تب النجوم، تارے طمست، مٹا دیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ تمسا ہوتا ہے کسی چیز کا کالا پڑ جانا، تو جل جائیں گے نا، سب ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب السماء فُرِجَت، کھول دیا جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا۔ آسمان میں بہت سارے دروازے ہیں جی، اور اس کا ذکر قرآن میں کئی بار آتا ہے۔ تو وہ سب دروازے کھل جائیں گے، فرشتے اتر آئیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی۔ اینڈ آف ٹائم جو ہے نا، یہ قیامت کا ذکر ہے۔ میں نے بارہا آپ سے ہی کہا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایمان بالآخرہ تو اس کے کئی مرحلے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ مرحلے 3 حصوں میں ہیں۔ پہلا حصہ ہے دجال کا ظہور، امام مہدی کا آنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور اس کے ذریعے پھر اسلام کا پوری دنیا پر چھا جانا۔ دوسرا حصہ ہے قیامہ، اینڈ آف ٹائم، اور تیسرا حصہ ہے بعث، حیات بعد الموت۔ پھر ان میں سے ہر حصے کے اپنے اپنے حصے ہیں، تو یہ مین حصے ہیں۔ یہاں جس حصے کا ذکر ہو رہا ہے وہ سینٹرل ہے، یعنی کہ قیامہ، اینڈ آف ٹائم۔ ستارے سیارے سب آپس میں ٹکرا جائیں گے، آگ لگ جائے گی، سب کچھ جل کر ختم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ تم ایسا ہوتا بھی یہی ہے، راکھ ہو جانا۔ اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قیامہ کا خوف فرشتوں پر بھی طاری ہوگا، وہ بھی تو مخلوق ہے نا۔ اینڈ آف ٹائم ان کو بھی گھبرا دے گی، تو وہ بھی آسمان کے دروازے کھول دیں گے، وہ بھی اتر آئیں گے۔ سب نے ختم ہو جانا ہے، سب نے، سوائے اللہ کے ذات کے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ نون سین فا، نصفہ ہوتا ہے آپ کے ہتھیلی پر ڈسٹ ہے اور آپ اسے پھونک مارے اور وہ اڑ جائے، پہاڑ اسی طرح اڑ جائیں گے جی۔ اصل میں دھماکوں کی شدت بہت ہوگی نا۔ صحابہ کے عہد میں تو شاید لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں جب سڑکیں بنتی ہیں تو ڈائنامائٹ لگا کے پہاڑ اڑائے جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ کا بنا ہوا ہے موٹر وے، تو کیسا پہاڑ کاٹے گئے،
تو اگر ہم ڈائنامائٹ سے اتنی پاور لا سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ سورج، صرف جو ہمارا سورج ہے، اس پر ہر پر اسپر آف اے مومنٹ، ایک سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کا بھی جو ایک حصہ ہے، 60 پارٹس ہے سیکنڈ کے بھی، تو اسپر آف اے مومنٹ میں جو ہے وہ 1 کروڑ ہائیڈروجن بموں کے برابر جو ہے نا دھماکے ہوتے، اور یہ ایک اندازہ ہے، اس سے بھی زیادہ پاور ہوگی شاید. اور ہائیڈروجن بم جو ہے وہ ایٹم بم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. 10 اگر جو ہو نا ایٹم بم، تو ایک چھوٹے ہائیڈروجن بم کی پاور لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایٹم بم 2 دنیا میں چلے، 2، اور وہ بڑے معمولی تھے، تجربے کے لیے تھے نا، بہت معمولی تھے. پوری دنیا آج تک اسے بھلا نہیں سکی. تو اسی لیے تو کیمیکل ویپن کو لے کر پٹتے ہیں. یہ عراق پر کیمیکل ویپن کا ہی بہانہ بنا کر حملہ کیا تھا نا. تو کیا ہے کیمیکل ویپن؟ ہائیڈروجن بم. تو آپ سوچیں کہ جہاں 1 کروڑ ہائیڈروجن بموں کی طاقت کا دھماکہ سورج میں ہوتا ہے، ایوری اسپار آف اے مومنٹ لیس دین اے سیکنڈ، 60 ٹائم لیسر دین اے سیکنڈ. اور یہ سورج بہت چھوٹا ہے، ہمارا سورج بہت چھوٹا ہے. کئی ایسے ستارے ہیں، سیارے ہیں جن کے ساتھ 4 5 سورج ہیں، وہ سورج ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں، اور بہت سو کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے بڑے. تو جب اتنی طاقتور، نظر تو نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتے، دوربینوں سے تو نظر آتے ہیں. تو وہ جو ہم ستارے دیکھتے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے سورج ہیں. وہ تو ہمیں تو سب ستارے نظر آتے ہیں نا، ہمیں تو بہت دور سے ٹمٹماتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو یہ ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ہم سے اتنے دور ہے کہ ان کی روشنی ہم تک 2 نوری سال میں پہنچ، لائٹ ایئر میں 2 نوری سال میں پہنچتی ہے، 4 نوری سال میں پہنچتی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ کتنے دور ہے ہم سے. تو اس لیے وہ ہمیں ٹمٹماتے تارے نظر آتے ہیں. حقیقتاً وہ بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، سٹارز ہیں، سورج ہے. کیونکہ جو اپنی روشنی دیتا ہے، ہم سورج کس کو کہتے ہیں؟ سورج ہر وہ ستارہ ہے جو اپنی روشنی خود پروڈیوس کرتا ہے. تو دنیا میں ہمارا سورج تو بہت چھوٹا سا ہے. ہمارا جو گلیکسی ہے، ہماری گلیکسی بہت چھوٹی ہے، اور ہمارا سولر سسٹم بھی بہت چھوٹا ہے. ہماری ہی گلیکسی میں ہمارے سولر سسٹم سے بہت بڑے بڑے سولر سسٹم موجود ہیں، اور ہماری گلیکسی سے بڑی بڑی گلیکسیز موجود ہیں. اور ابھی تک سائنسدان جو ہے 1.25 ارب گلیکسیز کا اندازہ لگا چکے ہیں. گننا تو پاسبل نہیں ہے، اندازہ لگا چکے ہیں الحمدللہ. تو جب یہ اتنی عظیم الشان سورس آف انرجی پھٹیں گی تو کیا ہوگا؟ خود سوچے نا. اگر ایک جگہ گیس کا کام ہو رہا ہو، گیس کی پائپ لائن پھٹ جائے، خدا نہ کرے، تو کیسا پھر وہاں ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں وہ آپ کو یاد ہے، پچھلے سال وہ ہوا تھا، آئل ٹینکر پھٹا تھا، تو پھر کیسی آگ لگی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی انرجی ہوتی ہے آئل ٹینکر میں. اچھا، یہ پچھلے ہی سال میں یہ جو فیکٹری ہے بڑی مشہور، اس میں دھماکہ ہوا تھا گیس کا، کول کا، بلکہ کوئلے سے وہ کام کرتے ہیں. فیکٹری کا نام مجھے یاد آ جائے، کراچی میں، سندھ میں تھی، کراچی شہر میں نہیں تھی لیکن سندھ میں تھی. تو وہ جو ہے نا، میں جگہ کا نام بھول گئی ہوں، بڑی مشہور ہے، بہت بہت ملٹی نیشنل وہ ہے. اور ان کا جو ہے کول چلتا ہے، یعنی بطور فیول وہ کوئلہ استعمال کرتے ہیں. تو جب کوئلہ یوز ہوتا ہے نا، تو اس کے بہت فائن پارٹیکل ہوا میں اڑتے ہیں. کبھی آپ نے اگر انگیٹھیاں بچپن میں جلائی ہوں تو دیکھا ہوگا. تو وہ جو ہوتا ہے نا، چارج ہو جاتا ہے، چارج کول ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی آگ پکڑ سکتا ہے. اور اس میں جی بالکل بالکل. تو اتفاق اس میں یہ رہا کہ میرے بیٹے کو وہاں پر ایک کام ملا، اور انہوں نے کام کرنا تھا، بات ہو چکی تھی، اور وہ ایک ایسے ٹنل تھا جس کے اندر انہوں نے سارا کام کرنا تھا، کچھ مشینری وغیرہ ان کو پرووائڈ کرنی تھی. تو یہ گئے، اور میرے میاں نے ان سے کہا، جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو چارج کول سارا ہو رہا ہے، ان کو کہو کہ سیفٹی کا انتظام کریں. تو انہوں نے بات کی، میرے بیٹے نے کہا میں نے آلریڈی بات کی ہے
لیکن ان کے انجینئر کہہ رہے کہ نہیں نہیں سب سیف ہے ان کے, وہ نہیں مانے. تو میرے میاں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کریں کام. تو تھوڑا سا ہمارے گھر میں اس بات کو لے کر ہو رہا تھا. اور جس صبح میرے بیٹے نے نکلنا تھا اس رات وہاں پر دھماکہ ہوا, ایگزیکٹلی اس ٹنل میں جہاں انہوں نے کام کرنا تھا. اور مجھے میرے بیٹے نے جب ویڈیو لا کر دکھائی, ایسے یعنی اوپر دھماکہ اور آگ ایسے گئی ہے جیسے پانی کا فلو جاتا ہے, چارج کول کی وجہ سے. وہاں پر گیس نہیں تھی, وہاں پر پیٹرول نہیں تھا, وہ چارج کول تھا ہوا کے اندر, جو جن کا ایسے نظر بھی نہیں آتا ہوگا. لیکن وہ پھٹا ہے پیچھے سے ان کا یعنی بھٹی, اور وہاں سے فرنس کے پھٹنے سے آگ ایسے ٹریول کر کے گئی ہے جیسے کہ پانی ہوتا ہے, صرف چارج کول کی وجہ سے, اور لمحوں میں وہ نیچے کی طرف گیا ہے, اور پھر اس نے ساری فیکٹری اڑائی. الحمدللہ اللہ نے فضل رکھا. اور میرے ان کے میاں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ نے کام نہیں کرنا وہاں پر. تو خیر بچانے والی اللہ کی ذات ہے. کہنے کا میرا آپ سے مقصد یہ ہے کہ ایک کول جو ہے, کوئلہ جو ہے, اس کا صفوف چارج ایکٹیو ہو کر اتنی بڑی آگ لگا سکتا ہے اور اتنی بڑی فیکٹری اڑا سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب سورج آپس میں ٹکرائیں گے جن کی انرجی کا یہ لیول ہے, تو پھر آگ اور تباہی کا لیول کیا ہوگا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ بھی جو ہے نا راکھ بن کر اڑ جائیں گے, کیونکہ انرجی کا لیول اتنا شدید ہوگا کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر راکھ بن کر جل کر ہوا میں اڑ جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اب یہ بات جو ہے اینڈ آف ٹائم سے آ گئی باس پر. جتنی بھی صورتیں قیامت پر ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہے, بات ایک دم سے آگے چلی جاتی ہے. اس کو آپ کو سیاق و سباق سے سمجھنا پڑتا ہے. رسول لائے جائیں گے وقت مقررہ پر, اقیتت, وقت پر, طے شدہ وقت پر رسول حاضر کیے جائیں گے. اب اینڈ آف قیامہ جب ہوگا, اینڈ آف ٹائم جب ہوگا, قیامہ جب ہوگا, تب تو سب ختم ہو جائے گا, سب کچھ. جب باس ہوگا اور ساری دنیا اٹھائی جائے گی, انبیاء کرام علیہ السلام بھی اٹھائے جائیں گے, تب پھر حساب کتاب ہوگا. اور امتیں جب انکار کرے گی کہ ہمیں پیغام نہیں ملا وغیرہ, تب پھر ان پر رسول جو ہے وہ گواہ بنا کر لائے جائیں گے اس عہد کے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, یہ آئین والا نہیں ہے. آئین والا ہوتا تو جلدی ہوتا, حمزہ والا ہے. مہر موجل اور مہر مجل, اجل آپ کہتے ہیں موت کو, طے شدہ وقت ہوتا ہے ایکچولی. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ دن جس کے لیے تم وعدہ دیے گئے تھے. اصل میں سوال کی شکل میں ہے, کس دن کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا, کس دن کے لیے؟ لیوم الفصل, اس فیصلے کے دن کے لیے. اب پتا چلا کس دن کا وعدہ تھا تم سے, یہ دن تھا جس دن فیصلے کر دیے جائیں گے. وما ادراک ما یوم الفصل, تمہیں کیا پتا, تمہیں کون سمجھائے کہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. کون ہے جھٹلانے والا؟ ہر ایک جھٹلانے والا, وہ بھی جس نے سرے سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور وہ بھی جس نے دین کا مذاق بنایا. ہاں, دین کا مذاق بنایا, کسی بھی شکل میں بنایا. علم, کیا نہیں, نہلکی, ہلاک کیا ہم نے, الاولین, پہلوں کو. کیوں, کیا ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی کہ تمہیں لگتا ہے کہ قومیں تباہ نہیں ہو سکتی, قیامت نہیں آ سکتی. اللہ کہتے ہیں کیوں, تم سے پہلے ہلاک نہیں کیے گئے, قومیں برباد نہیں ہوئی. ثم نتبعہم الآخرین, اور ان کے پیچھے ہم لاتے رہے بعد والوں کو. نتبعو, اس کے اپنے اندر معنی ہے کہ مسلسل لاتے رہے, یہ نہیں کہ ایک بار لے آئے. ہم اس کے پیچھے لاتے رہے بعد والوں کو. جب کوئی قوم تباہ ہوئی اس کی جگہ دوسری قوم اٹھائی گئی. جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی اس کی جگہ دوسری قوم اٹھائی گئی. ہمیشہ یہ ہوتا رہا
تو بالکل ہم اگر مٹا دیے جائیں تو ہماری جگہ دوسرے اٹھا دیے جائیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اس کا تو ایک کن ہے. کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. مجرموں کا ہم یہی انجام کرتے ہیں. کیا انجام کرتے ہیں؟ یہ دنیا کے انجام کی بات ہو رہی ہے نا. مجرم قومیں مٹا دی جاتی اور ان کی جگہ اللہ بہتر لوگ کھڑے کر دیتا. آپ کیا کریں گے اگر آپ کا جو ملازم ہے وہ نااہل ہوگا تو کیا کریں گے؟ چینج کر دیں گے. تو ہم اللہ کے ورکر ہیں نا, ہم نکمے ہیں تو اللہ ہٹا کر دوسرے لے آئے گا. سمپل. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, یہ فیصلے کا دن, ہلاکت کا دن ہے جھٹلانے والوں کی. اللہم لا تجعلنا من المکذبین, اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں شامل رکھ. علم کیا نہیں, نخلقکم ہم نے پیدا کیا تم کو, من ماء پانی سے, مہین ایک حقیر. کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کل بھی آپ نے سورہ دہر میں یہ بات پڑھی کہ آج بڑے اکڑتے پھرتے ہو, تم وہی ہو نا جسے ایک قطرے پانی سے پیدا کیا, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فجعلناہ, اور رکھا ہم نے اس کو, فی قرار ٹھکانے پر, مکین مضبوط. مکانہ سے ہے نا, مکان کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط بنے ہوئے گھر کو. تو ہم نے تمہیں ایک محفوظ ٹھکانے پر رکھا. یعنی کہ بچے کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے, اللہ نے اس کے لیے ایسے ہی باڈی کے اندر سیفٹی رکھی ہے ماں کے, کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے مگر وہ محفوظ رہتا ہے, پھر لوتھڑا بنتا ہے خون کا, اور پھر وہ بوٹی بنتا ہے. تو ان کے سارے مرحلوں میں وہ محفوظ رہتا ہے, اسے کسی ہلکی پھلکی چوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حفاظت کا انتظام ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ پر رکھا. الی قدر معلوم, مقررہ اندازے کے زمانے تک. قدر طے شدہ, معلوم جو معلوم ہے, وہ زمانہ جو پہلے سے طے شدہ ہے. یعنی کہ جو پیدائش کا مرحلہ ہے 9 ماہ, کہ اللہ کہتے ہیں اس زمانے کے لیے ہم نے اسے پورا جو ہے حفاظت کا اس کا انتظام کیا. فقدرنا, اور ہم نے طے کر دیا, وقت مقرر کر دیا. فنعم القادرون, تو ہم کیسے مقرر کرنے والے ہیں, ہم کیسا اندازہ لگانے والے. قدرہ کا مطلب ہوتا ہے پیمائش. تو اندازہ لگانا ترجمے میں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اصل معنی یہ ہے کہ 9 مہینے میں بچہ پورا بن کر پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسا وقت مقرر کیا کہ وہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک جیتے جاگتے بچے کی شکل میں ڈھل جاتا. تو دیکھ لو میرا کیسا نظام. اصل میں بات وہی اللہ کی عظمت کی بیان ہو رہی ہے کہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے. ایسا کون کر سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, صرف اسی کی ذات ہے, اسی کے بس میں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, ابھی بھی جھٹلاؤ گے تو جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کا دن ہلاکت کا دن. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا, کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے کفات نہیں بنا دیا؟ کفتان پہنتے, کیا ہوتا ہے کفتان؟ پورا کور کر لیتے ہیں, پورا کور کر لیتا ہے. موبائل سائلنٹ پہ رکھا کریں. کفات کہتے ہیں اس چیز کو جو سب کو سمیٹ لے, اکٹھا کر لے, لپیٹ لے. تو کفتان کندھے سے نیچے تک ہوتا ہے نا, اسی لیے اس کو کفتان کہتے ہیں. تو ہم نے زمین کو بنایا تمہارے لیے سمیٹ لینے والا. ہر اعتبار سے زمین سمیٹتی ہے نا, رہتے ہم زمین پر ہیں, مرکز دفن بھی زمین میں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہے احیاء و امواتا, چاہے تم زندہ ہو چاہے مرے ہو, سمیٹتی تمہیں زمین ہی ہے. تو ہمارے لیے ہم خاک سے بنے ہیں, خاک پر ہی قرار ہے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو زمین کو تمہارے لیے کیسا بنا دی. کتنی اہم ہے زمین ہماری زندگی میں نا, ہم اس کے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں. الحمدللہ زمین خود ایک جو ہے نا اللہ کی عظیم نشانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی زمین پر انسان رہتے ہیں, اسی پر چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کام کرتے ہیں. اسی زمین کے ایک ہی ٹکڑے کے اوپر ایک کھیت مرچوں کا ہے, تو ایک کھیت گنے کا ہے, تو ایک کھیت جو ہے وہ گاجر کا ہے یا مولی کا, کسی بھی چیز کا, جو سیزن کی فصلیں ہیں, الگ الگ فصلیں ہیں, الگ الگ ذائقے ہیں, اسی زمین سے اگ رہے ہیں. اور کوئی ایک ذائقہ دوسرے کے اندر نہیں جا رہا. اور زمین میں ایسی نمو کی صلاحیت ہے کہ ہر چیز کو پالتی ہے, پرورش دیتی ہے ماشاءاللہ. اور انسان اور جانور جب مرتے ہیں اور ہم ان پہ خالی مٹی ڈال دیتے ہیں, تو زمین میں اتنی صلاحیت ہے, زمین اتنی نفع بخش ہے ہمارے لیے کہ وہ ہر چیز کی جو ہے
بدبو اور اس کے سڑنے گلنے کے اثرات ان کو سمیٹ لیتی، پھیلا نہیں دیتی. ہاں اس کے اچھے پوائنٹس ہمیں دے دیتی، پھر اس کو ہماری جو ہے کھاد بنا کر زمین اپنے اندر لے جاتی ہے. تو انسان کے دل کو بھی جو ہے نا زمین جیسا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو بری چیزیں بھی آئے نا، آپ کے دل میں یہ صلاحیت ہو کہ ان چیزوں کو ڈسپوز آف کر دیں اور اس میں سے خیر کی چیزیں رکھ لیں، باقی چیزیں تلف کر دیں. زمین یہی کرتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس میں سے پودے نکلتے، پھر وہ لہلہاتی ہے، سرسبز ہو جاتی. اور جو بنجر پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں نا کہ جو چیز پڑی ہے بس پڑی سڑ رہی ہے، وہ کچھ نہیں، وہ پھر ساری عمر بنجر ہی رہتے. تو اپنے دلوں کو مٹی جیسا بنانا چاہیے کہ ہر جو برائی ہے اس کو ڈھانپ لیں، کور کر لیں اور اس کا ہر برا حصہ جلا کر ختم کر دیں. باقی رہے صرف وہ ایلیمنٹ جو ہمیں درکار ہے. تو پھر خود بھی زرخیز رہے گی اور دوسروں کو بھی نفع دے گی. تو ایسا ہونا چاہیے. وجعلنا، ہم نے بنایا فیہا، اس میں رواسیہ پہاڑ، راسین واو شامخاتن بلند، ہم نے بلند پہاڑ بنا دیے. اصل میں رواسی لنگر کو کہتے ہیں، اینکرز کو. تو زمین کے لنگر ہے نا پہاڑ، اینکر کیے ہوئے ہیں زمین کو، تو بطور مثال استعمال ہوا. اور شماخہ کہتے ہیں بہت اونچے کو. ہم نے اونچے بلند پہاڑ بنائے. دیکھیں ہمالیہ کتنا اونچا ہے ہمارا، کوہ ہمالیہ، کوہ قرا کرم کم اونچا پہاڑ ہے، لیکن جو ہمالیہ ہے وہ بہت اونچا ہے. اس کے بعد کوہ قرا کرم ہے اور کوہ سلیمان تیسرے نمبر پر ہے. تو ہمارے ایریے میں ویسے تو کوہ سلیمان زیادہ اونچے پہاڑوں میں نہیں ہے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہی، پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اور جو یہ ہے ہمارا ماشاءاللہ ہمالیہ، یہ تو دنیا کے سب سے بلند پہاڑوں میں سے الحمدللہ. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں. وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور پلایا ہم نے تم کو، ماءً پانی، فراتا پیاس بجھانے والا. اب فرات اب جو دریا کا بھی نام ہے، تو میٹھے پانی کو کہتے ہیں، جو پیاس بجھانے والا، جو ڈرنکنگ واٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پانی بنایا ہے جو تمہاری پیاس بجھاتا ہے، کہ ڈرنکنگ واٹر کا انتظام کیا ہے تمہارے لیے. سمندر جو ہے وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اور ذرائع پیدا کی ہیں جو پینے کے لائق ہیں. حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی میٹھے پانی کے کنویں ہوتے ہیں. سمندر پورا پانی ہے مگر اس کے اندر ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پر پانی میٹھا ہوتا ہے اور وہ وہیں پر رہتا ہے، وہ باقی پانی میں ملتا نہیں. سب اللہ کی قدرت ہے. اور جہاز رانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میٹھا پانی اویلیبل ہوگا تو وہاں سے پھر رک کے بھرتے بھی. یہ اس کی شان ہے جی. بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں جی. اب اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ ان کا کیمیکل ویٹ الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے. لیکن یہ کیمیکل ویٹ کا فرق بھی کس نے رکھا ہے؟ پوری زندگی پلانڈ ہے نا، ہر چیز پلانڈ ہے، کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں میری نشانیاں دیکھو، میں نے پہاڑ بنائے اور لنگروں کی طرح زمین پر اینکر کر دیے، جس کی وجہ سے تمہاری زمین سٹیبل ہے. میں نے تمہارے لیے پانی اتارا اور میں جانتا ہوں کہ تم سمندروں کا پانی نہیں پی سکتے، تو میں نے تمہارے لیے میٹھے پانی کے ذرائع پیدا کیے تاکہ تم پی بھی سکو، استعمال بھی کر سکو. وَيْلٌ، ہلاکت ہے، یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن، حشر کے دن. اتنی نشانیوں کے بعد بھی انکار کرو گے اللہ کی قدرت کا؟ اگر اب بھی انکار کرو گے، اب بھی شرک کرو گے، تو یاد رکھو قیامت کا دن ہلاکت ہے ان کے لیے جو انکار کرے. تولیکو، چلو طلاق سے ہے نا، الا طرف ما جو تم تھے بھی اس کو تکذبون، جھٹلاتے. فرشتے کہیں گے چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، جہنم کی طرف. مجرموں سے کہا جائے گا نا چلو اس جہنم کی طرف جس کا تمہیں انکار تھا. طالقو، چلو الی ظل، ایک سائے کی طرف، ذی ثلاثی، 3 ہیں، شعب، شعبے اس کے، حصے اس کے. چلو اس سائے کی طرف جس کے 3 حصے ہیں، لیکن لا ظلیل، نہ وہ سایہ دینے والا ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچانے والا.
اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آگ ہوگی نا، پھر آگ کے اوپر جو لیئر بنے گی بھاپ کی. آپ دیکھتے ہیں جب گرمیوں میں ہم روٹی پکاتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، غصہ چڑھتا ہے. کیوں چڑھتا ہے؟ صحیح چڑھتا ہے نا، وہ بھاپ پڑتی ہے منہ کو اور بہت دقت دیتی ہے. اور پھر اس کے اوپر دھواں، تو 3 لیئرز ہوں گی. اور اللہ رحم فرمائے کہ اگر کسی ایسی جگہ بند ہو جائیں جہاں وینٹیلیشن ہو تو آگ سے جل کر وہاں آگ لگ جائے تو آگ سے جل کر مریں گے نہیں، تو اللہ کو پتا ہے. لیکن جو وہاں گھٹن کی وجہ سے دھواں اور بھاپ پیدا ہوگی نا چیزوں کے جلنے سے اور پانی کے ایویپوریشن سے، دم گھٹنے سے ضرور مر جائیں گے. یہ صحیح بات ہے. بہت ساری جگہوں پر آگ لگتی ہے، آگ بجھا لی جاتی ہے مگر لوگ جلتے نہیں ہیں، لیکن مر جاتے ہیں دم گھٹنے سے. تو یہ بہت ہی اذیتناک ہے. تو اللہ کہتے ہیں، فرشتے کہیں گے چلو تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے ایسے سائے کا جس کے 3 حصے ہیں. شعاب حصے کو کہتے ہیں، شاخ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو 3 تہوں والا سایہ ہے تمہارے لیے. لیکن جہنم کی آگ نا، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ جو ہے اس کے کیفیت بیان ہو رہی ہے. لا ذلیل، اگرچہ وہ سایہ ہے. سایہ کیوں ہے؟ وہاں پہ دھوپ نہیں ہے نا، جہنم میں روشنی نہیں ہے. روشنی نہ ہونا بذات خود ایک سزا ہے کہ نہیں؟ خالی لائٹ چلی جائے اور آپ کا یو پی ایس بھی بند ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، چاہے دن نہیں ہو، آپ الجھتے ہیں، ایویں طبیعت الجھتی ہے. تو روشنی خوشی لاتی ہے، آسانی لاتی ہے، برکت لاتی ہے. اور اندھیرا جو ہے وہ گھبراہٹ اور پریشانی کا باعث ہے، خوف کا باعث ہے، وسوسے کا باعث. لہٰذا اندھیرا ہوگا، شدید اندھیرا. روشنی تو وہاں ہے نہیں، سورج نے وہاں پہنچنا نہیں، تو وہ ایک ہمیشہ کا سایہ ہے. یعنی کہ وہاں پر دھوپ نہیں آنی، لیکن اس سائے میں ہوتے ہوئے کسی سائے کا احساس نہیں ہے. لا ظلیل، کوئی سایہ دینے والا نہیں. اندھیرا ہے، تاریکی ہے. جہنم تاریک ہے. آپ پڑھ چکے نا حدیث میں نے آپ سے کئی بار یہ حدیث عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی، وہ سرخ ہو گئی. مزید 1000 سال بھڑکائی گئی، سفید ہو گئی. مزید 1000 سال بھڑکائی گئی جس سے وہ سیاہ ہو گئی. اور آج جہنم تاریک ہے. تو تاریکی میں ایک قسم کا سایہ ہوتا ہی ہے نا، لیکن اس میں کوئی سائے والی کیفیت نہیں ہوگی. سائے میں آخر کیا ملتا ہے؟ سکون. وہ راحت، وہ سکون میسر نہیں آئے گا. نہ وہ سایہ دے گا آگ سے، گرمی سے. ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچائے گا. ابو لہب کا نام تھا نا لہب، کیوں تھا؟ وہ ان کے چہرہ اتنا دھڑکتا تھا. وہ بہت خوبصورت آدمی تھا اور گال اس کے بہت لال تھے اور بہت سرخ و سفید رنگ تھا، تو اس کو ابو لہب کا لقب دیا گیا تھا. جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں آتشی رخسار، تو لہب آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں اصل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. تو یہ جو جہنم ہے اسے ہی یہاں تنزن سایہ کہا جا رہا ہے. انہا، بے شک وہ، ترمی پھینکے گی، بشررن شرارے، چنگاریاں، قصر، قصر کے جیسی. رمی کرتے ہیں آپ حج پر، کیا مطلب ہے رمی کا؟ پھینک کر مارنا. کہاں سے کون پکائے گا؟ اسی سے جو ہے نا ترمی ہے، پھینک کر مارے گی، برسائے گی. آپ نے وہ دیکھا ہے کبھی انار چلتے ہوئے تو وہ پریشر سے پھٹتا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے نا کہ کوئی اچھال اچھال کر پھینک رہا ہے چنگاریاں. تو اسی طرح جہنم سے بھی شرارے اگلیں گے. آپ نے کبھی الاؤ بھی جلایا ہوگا تو الاؤ میں سے بھی ایسے پھوٹ کر چنگاری باہر نکلتی ہے. تو شرر کہتے ہیں چنگاری کو کہ وہ چنگاریاں پھینکے گی، اس میں سے چنگاریاں آئیں گی. کس سائز کی؟ کل قصر، محل جیسی. گھر جیسی نہیں، محل جیسی. چنگاری کا سائز محل جیسا ہوگا، تو پھر شعلے کا سائز کیا ہوگا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. کأنہ، ایسے لگے گا
जामिलातुन ऊंट हो, सुफ्र जर्द रंग के। जुमल वाहिद होता है ऊंट का, जामिलात उसकी जमा है। ऐसे लगेगा वो चिंगारियां ऐसे दिखाई देंगी जैसे जर्द रंग के ऊंट हो, यानी ऊंटों का अगर दूर से एक झुंड आ रहा है तो जैसे वो नजर आता है, चिंगारियां उड़ेंगी तो ऐसे लगेंगी। साइज को आप इमेजिन करें, ये चिंगारी का साइज हो। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है इस दिन झुटलाने वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए जहन्नुम है ना। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। हाज़ा यौम ला यंतिकून, ये वो दिन है जब वो बोल नहीं सकेंगे। वला यूज़नु, ना इजाजत दी जाएगी, लहुम उनके लिए, फयातज़िरून के माजरतें पेश करें। ये वो दिन है जब वो बोल नहीं पाएंगे और ना उन्हें उज़्र पेश करने की इजाजत दी जाएगी, यानी कि बहाने नहीं चलेंगे। दुनिया में तो हमारे पास हजार बहाने हैं ना, सच्चे भी और झूठे भी, आखिरत में कोई बहाना नहीं है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत का दिन है कि कोई बहाना काम नहीं आना, कोई बहस नहीं होनी, उस दिन सिर्फ फैसले होने हैं। हाज़ा यौमुल फस्ली, ये फैसले का दिन है। जमानाकुम वल अव्वलीन, हमने जमा कर दिया तुम्हें और पहलों को। कयामत का दिन फैसले का दिन, हमने इस दिन में जमा कर दिया तुम्हें भी और तुमसे पहलों को। सारे इंसान इकट्ठे होंगे जी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो आखिरी इंसान दुनिया में है उस तक। फाइन, फिर अगर काना है लकुम, तुम्हारे लिए कई दिन कोई चाल, फकीदून, चलो। कीदूनी, ये नून जेर या नहीं था, या इसका गिरा दिया गया। अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो चलो, आज मेरे सामने चलो। ये अल्लाह की डपट होगी ना उस दिन, कि दुनिया में तो बड़ी चालें चलते थे, बड़े चक्कर देते थे मोमिनों को, अब मेरे सामने चलकर दिखाओ चाल, मैं देखो तुम कितने चालाक, तुम कितनी आला चाल चलते हो, चलकर दिखाओ। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है इस दिन झुटलाने वालों के लिए, क्योंकि उस दिन तो कोई चाल चलनी नहीं किसी की। इन्नल मुत्तकीना, हाँ बेशक जो मुत्तकी होंगे, फी ज़िलालिन, सायों में होंगे, व उयूनिन, चश्मों में होंगे, व फवाकिहा, और फल होंगे, मिम्मा, इसमें, जो यश्ताहून, वो चाहेंगे। हाँ, जो मुत्तकीन है वो उस दिन सायों में बैठेंगे। हशर के दिन भी उनके लिए अरेंजमेंट होगा, और जन्नत तो फिर है ही इंशाअल्लाह, और उनके इर्द गिर्द चश्मे बह रहे होंगे, और उन्हें उनके मनपसंद फल पेश किए जाएंगे। कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनीयम, मजे से, बिमा कुंतुम तामलून, क्योंकि तुम काम करके आए हो। खाओ पियो क्योंकि तुम काम करते रहे, तुमने अपना काम पूरा किया, अब ये तुम्हारा इनाम है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। मुहसिनों का हमारे पास यही बदला है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, लेकिन ये बदला सिर्फ मुहसिनों के लिए है, नेकोकारों के लिए है, झुटलाने वालों के लिए इस दिन सिर्फ हलाकत है। कुलू, खाओ, व तमत्तऊ, नफा उठाओ, कलीलन, थोड़ा बहुत, इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम मुजरिम हो। लो खा लो, दुनिया में, दुनिया से नफा उठा लो जो थोड़ा बहुत उठा सकते हो। दुनिया का कितना भी नफा ले लिया जाए वो थोड़ा है ना। बिल गेट्स कितना खा लेगा, कितना पहन लेगा, कितना माल साथ ले जाएगा, तो फिर जितना भी मिल गया थोड़ा ही है। तो उठा लो दुनिया का नफा, हो तो तुम मुजरिम और आओगे मेरे पास। और याद रखो, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, सब मुजरिमों के लिए हलाकत है उस दिन जो फैसले करे। वाइजा, जब कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, उरकऊ, रुकू करो, ला यरकऊन, वो रुकू नहीं करते। जब उनसे कहा जाता है कि रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते। दो माने हैं, या तो इससे मुराद नमाज है कि जब कहा जाता है नमाज अदा करो तो नहीं करते, और या फिर इससे मुराद है कि जब उनसे कहा जाता है अल्लाह के सामने झुक जाओ तो नहीं झुकते। दोनों माने बराबर, दोनों में माना एक ही है कि इताअत के लिए राजी नहीं दुनिया में ना, अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते थे, अपनी करते रहे, अल्लाह की नहीं सुनी, तो फिर ये झुटलाने वालों में शामिल होगा। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है झुटलाने वालों के लिए कयामत के दिन। फबी अय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, इस कुरान के बाद अब वो किस बात पर ईमान लाएंगे। यानी कुरान को झुटला रहे हैं,
قرآن کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، تو قرآن کے بعد اب کون سی وحی آنی ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد تو کوئی رسول آنا نہیں ہے، اور جب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا تو پھر کسی بھی طرح سے کوئی اور وحی، کوئی اور ہدایت نامہ نہیں آنا، تو ایسی صورت میں کس چیز کے انتظار میں بیٹھے؟ بہت ہی آسان صورت ہے لیکن بہت ہی ڈیپتھ والی صورت ہے، جتنا سوچیں گے اتنے نکات آپ کے سامنے نکلیں گے۔ تو اللہ اس دن کے شر سے ہمیں بچائے، اور اللہ اس دن کو ہمارے لیے انعام کا دن بنائے۔ جی بالکل، لیکن اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ توفیق اللہ دینے والے ہیں لیکن کوشش ہم کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اس دن کو بہترین دن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ خیر کے معاملات فرمائے جی۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی تکمیل قرآن کی تقریب جو ہے وہ 6 مئی کو ہوگی۔ قرآن پاک میں جو سجدہ آتا ہے جی، یہ اسی وقت کرنا چاہیے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا اس وقت کر لینا افضل ہے، اگر رہ گیا تو بعد میں بھی کر سکتے ہے؟ وضو کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہیں۔ جی کیا تو جا سکتا ہے، افضل ہے کہ وضو کے ساتھ کیا جائے۔ ہمارا انشاءاللہ قرآن مجید رمضان سے پہلے ختم ہو جائے گا، پھر دورہ قرآن وغیرہ ہے، تو رمضان کے بعد 6 مئی کو انشاءاللہ تکمیل قرآن کی تقریب ہوگی۔ تکمیل قرآن کی تقریب جو ہے امپیریل جو ہے پیلس ایونٹ ہال میں ہوگی، یہ پیراگون کے پاس ہے، وہ پھر میں آپ سے شیئر کر دوں گی، اور 1-2 دن میں آپ سے میسج بھی شیئر کر دیا جائے گا، تو آپ نے سب کو بتانا بھی ہے، آنا بھی ہے، دوسروں کو بھی انوائٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ایک دورہ قرآن جو ہے ہمارا ادھر ہوگا، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میرا ذہن ہے 15 مارچ سے شروع کرنے کا۔ ڈیٹس وغیرہ آپ سے 1-8 دن میں جو ہے وہ میسج کے تھرو میں کر دوں گی شیئر، تو آپ سب نے میسج کو میکسیمم آگے پہنچانا ہے تاکہ ہمارا یہ دورہ قرآن جو ہے بہت کامیاب رہے۔ اور پہلے 1 دن ہم استقبال رمضان رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر دورہ قرآن شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے کام چل رہے ہیں جو کوہ سلیمان میں تھے، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال میں رکی ہوں۔ تو ابھی جس ایریا میں ہم کام کر رہے تھے وہاں 12 پروجیکٹ تھے، جن میں سے 8 ہو گئے ہیں، 4 ابھی باقی ہیں۔ تو 1 سے زائد بار بات ہو چکی ہے مجھ سے، لیکن میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ابھی رکے، میرے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے اور دوسروں کے اعتبار سے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ میسج جو ہے میں شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ مدرسہ بھی بن رہا ہے، اس کا ہاسٹل اور اوپر کا جو چھت وغیرہ پڑ رہی ہے، کوئی اس میں پول کرنا چاہے، اور جو ایجوکیشن کا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، کوئی اس میں پول کرنا چاہے، تو یہ آپ نے خاص طور پر یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ابھی کے اعتبار سے بھی، رمضان کے اعتبار سے بھی، یہ ہمارا وہ کام ہے جو چل رہا ہے، خاص طور پر جو ہمارا ادھر کا کوہ سلیمان کا کام ہے، تو اس میں تو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنڈز کی ضرورت رہے گی۔ تو جو بھی اس میں کسی بھی لیول پر پول کرنا چاہے تو ریٹرن بھی آپ کو انشاءاللہ میں میسیج شیئر کر دوں گی، ویسے بھی آپ نے اس پر جو ہے نا توجہ دینی ہے۔ دعا کرتے رہیے گا اللہ سارے کام آسان کر دے۔ رجسٹریشن کے لیے اپلائی تو ہم نے کر دیا ہے، اب جو سسٹم کے اندر رکاوٹیں ہیں وہ آ رہی ہیں، تو دعا کیجئے گا کہ کام جلدی ہو اور آسانی کے ساتھ ہو۔ کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے؟ چلیے پھر، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔